یہاں جو وقت کی قسم کھائی گئی ہے تو وقت کی جو اہمیت کا اندازہ دلایا گیا ہے، اس کے حوالے سے تو کئی حدیث مبارکہ بھی آتی ہیں کہ مفہوم حدیث ہے کہ ہر شخص صبح جب اٹھتا ہے تو اپنی جان کو گروی رکھے ہوئے ہوتا ہے گا، اس کو سرمایہ پہ لگاتا ہے گا. تو کوئی ایسا ہوتا ہے گا کہ وہ اپنی جان کو آزاد کرا لیتا ہے گا، اور کوئی ایسا ہوتا ہے جو ہلاک کرا لیتا ہے گا. یعنی کہ وہ صبح اٹھتا ہے گا تو انسان کو ہوتا ہے کہ اپنے ٹائم کے ذریعے فائدہ کمائے اور اپنے لیے جنت کا ٹکٹ بنائے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جنت کا ٹکٹ بناتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ نہ کر کے وہ اپنا سارا جو اللہ نے ان کو وقت دیا ہے گا. وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے. سوچیں اس وقت کو. زندگی کیا ہے؟ زندگی چند گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے. یہ جو ایک ایک سیکنڈ ہماری زندگی سے گر رہا ہے، ہر ایک سانس جو جا رہی ہے زندگی کم ہو رہی ہے. آپ سمجھے نا، ایک مٹکا آئے گا، اس کے اندر آپ نے پانی بھر دیا ہے گا، اور اس کے اندر ایک چھید چھوڑ دیا تو صبح تک کیا ہوگا؟ سارا پانی آہستہ آہستہ بہہ جائے گا. تو اسی طریقے سے ایک عربی کے ایک وہ ہیں، تو وہ اس چیز کو بڑا اچھی طریقے سے سمجھاتے ہیں اس وقت کی اہمیت کو، کہ وقت کی جو ہے ایک ٹنکی کی طرح ہے جس کے اندر ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں آپ کا پانی موجود ہے گا، اور آپ اس میں زیادہ نہیں ڈال سکتے. وہ جتنا ہے اتنا ہی ہے، بلکہ اس سے کم ہی ہوتا جائے گا، بڑھے گا نہیں، دوبارہ نہیں مل سکتا. اس کے برعکس جو دولت کی ٹنکی ہے گی، اس میں آتا ہے جاتا ہے، گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے، زیادہ بڑھتا ہوتا رہتا ہے. لیکن وقت جو گیا، زندگی کا جو حصہ کچھ نہ کرے بغیر گزر گیا، تو وہ کیا آئے گا؟ وہ واپس نہیں آنے والا. یعنی مطلب آپ نے سمجھا، آپ نے اس کا اصل سرمایہ جو تھا، وہ وقت جو تھا، وہ سیکنڈز جو تھے، وہ تو آپ نے ویسے ہی بیکار ضائع کر دیے. تو سیکنڈز اور قطروں کی طرح انسان کا وقت جو ہے گا وہ بہہ رہے گا. اگر اس سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، اگر اس کو ہم نے ملٹیپل کر کے زندگی کی دولت سے بہترین تجارت کی جا سکتی ہے گی، آخرت کی. اگر جو لوگ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کہ وقت کو اچھے کاموں میں لگاتے ہیں، تو وہ اتنا نفع کماتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. آخرت میں انہیں اتنا کچھ ملنے والا ہے جس کی کوئی حد نہیں، کیونکہ دنیا تو یہ بہت ہی عارضی اور ختم ہونے والی ہے. لیکن جو لوگ اپنے وقت کو صرف سستی، کاہلی اور ایسے کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں گے، تو ان کے لیے بہت خسارے کی بات ہے. ابھی یہاں یہ بات نہیں ہو رہی کہ وہ وقت کو بہت ہی گناہوں میں لگاتے ہیں، بلکہ اگر صرف چل کرنے میں، صرف گیمز کھیلنے میں اور لغویات میں، چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں، تو وہ تو بھی اپنا اصل سرمایہ جو ہیں گے اس سے بہت نقصان کر رہے ہیں گے. تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ وقت کی اہمیت کو جانے انسان، ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول کے کتابوں پر، اور اسی سے کتاب پر ایمان سے اس کے عمل صالح کے نتیجہ نکلے گا. اور عمل صالح کا اصل نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ انسان حق کی تلقین بھی کرے. اگر حق کی تلقین دوسروں کو نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اپنے عمل صالح میں جو ہے نا ابھی کمی ہے، صحیح عمل صالح نہیں ہو رہا ہمارا. اور جو شخص حق کی تلقین کر رہا ہوگا، اس کے راستے میں ضرور ایسے تکالیف، پریشانیاں آئیں گی کہ اس کو صبر کرنا پڑے گا. صبر بھی دیکھیں کہاں ہوتا ہے. مصیبت پر صبر کیا جاتا ہے، اللہ کے احکام ماننے کے لیے صبر کیا جاتا ہے، گناہ چھوڑنے پر بھی صبر کیا جاتا ہے، لذتوں کو چھوڑنے میں، اور دوسروں کو جب بتاتے ہوئے تکلیفیں پیش آتی ہیں تو اس میں بھی صبر کیا. تو خاص طور پہ جو وتواصوا بالحق کے ساتھ اس کو وتواصوا بالصبر کو جوڑا گیا ہے. تو جو تبلیغ کی راہ میں جو تکلیفیں، پریشانیاں آئیں گی، اس پہ صبر کرنا. اور یہ ضروری ہے کہ ہم نا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اکیلے نیک بن جائیں، ایمان لے اور عمل صالح کر لیں اور ہم پاس ہو جائیں. نہیں، ہم سب کی چین ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. دیکھیں نا، ہم دنیا میں بھی کوئی کام ہوتا ہے گا، اگر ایک روٹی بھی کھانی ہے گی تو کیا ہوتا ہے گا؟ وہ کہاں سے پیچھے سے چین جڑی ہوتی ہے گی کہ کسان بوتا ہے گا، اور پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے، پھر وہ وہاں پہنچتی ہے گی، گاڑیوں میں بھر کے جاتی ہے گی، پستی ہے گی، اور پھر کہاں کس طرح ہمارے تک آتی ہے گی، ہول سیل ریٹیل سے ہوتی ہوئی، اور پھر جا کے اسے پکایا جاتا ہے گا. تو دنیا کے کاموں کے لیے، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے تعاون کی ضرورت ہے، تو پھر روح کی بھوک کے لیے، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے بھی تعاون کی ضرورت ہے. اور دنیا کے حالات آس پاس آج کل ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بھیڑیے کی طرح ہیں کہ انسان کو اچک لینے کو تیار ہیں. تو ایسے میں ایک دوسرے کو پکڑ کے رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کو پھسلنے نہ دیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں، نیکی کے راستے سے روکنے والی دراصل میں دو چیزیں ہیں. ایک ہیں شبہات، یعنی کہ شکوک و شبہات، انسان کے ایمان کے حوالے سے، کتاب کے حوالے سے، اللہ اس کے رسول کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے. کوئی بھی انسان جس میں یقین کی کیفیت سے کم نیچے آئے گا تو پھر وہ شکوک و شبہات میں آ جائے گا. اور دوسری چیز ہے شہوات، خواہشات، دل کی مرضی، جو آج کل کا سب سے زیادہ فیمس
وہ ٹرینڈ چل رہا ہے میری مرضی. تو یہ 2 بڑی رکاوٹیں ہیں. تو ان کو دور کرنے کے لیے کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کریں ایک دوسرے کو، تاکہ ایک دوسرے کو شبہات سے باہر نکالیں، لوگوں کے اندر یقین والی کیفیت پیدا ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر، کہ اصل میں کامیابی اسی میں ہے. اور دوسری وتواصوا بالصبر، پھر دوسری چیز صبر کی تلقین. شہوات سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو خواہشات پہ کنٹرول کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. دین پر عمل کرنے کے لیے صبر درکار ہوتا ہے گا. تو اصل میں ہماری جو وقت کی نعمت ہے، وقت کی قدر جس نے نہیں کری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے نا کہ 2 ایسی نعمتیں ہیں گی جن کی بہت ہی ناقدری کی جاتی ہے. اس میں ایک وقت اور ایک صحت. یعنی فراغت کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فراغت اور صحت، یہ 2 چیزیں ہیں. یعنی انسان فارغ ہوتا ہے تو اس کو بیکار کاموں میں ہی انویسٹ کرتا ہے گا، اور جب صحت ہوتی ہے گی تو اس وقت انسان کا دھیان نہیں جاتا ہے گا، وہ صرف انٹرٹینمنٹ. آج کل تو انٹرٹینمنٹ کے نام پر انسان کو اتنا بیوقوف بنایا جاتا ہے گا کہ انسان کا مال، اس کا پیسہ، اس کا وقت، اس کی بہترین صلاحیتوں کو انٹرٹینمنٹ کے نام پہ صفر ضائع کر دی جاتی ہیں گی. تو اپنی اگر اللہ نے صحت اور فراغت دی ہے، وقت دیا ہے، وقت تو ویسے سب کا ویسے بھی چل ہی رہے گا، لیکن اگر صحت اور فراغت دیے گی تو اس کو تو مزید انسان کو سرمایہ کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے بہترین تجارت کی جا سکتی ہے گی آخرت کے حوالے سے. اور ویسے بھی انسان کے ہر بندے کا زندگی سے وقت گزر رہا ہے. جو وقت آپ کا جا رہا ہے گا وہ واپس نہیں آ سکتا. اگلا آئے گا، نیکسٹ وقت آئے گا جو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے آپ کے لیے، لیکن جو گزر گیا وہ تو واپس نہیں ملے گا نا. وہ سیکنڈز تو آپ کو واپس نہیں مل سکتے اگر آپ نے وہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ضائع کر دیے. تو اس کو نیک کاموں کی پلاننگ میں اور ذکر اذکار میں اور اپنی اللہ کی کتاب سے مزید جڑنے میں، اس کو مزید سمجھنے میں، اس کو اپنے اندر مزید اتارنے میں، تاکہ میرا عمل بہترین ہو. اور میرے عمل صحیح ہوگا تو میں اب دوسروں کو بھی حق کی تلقین کر رہی ہوں گی. اور پھر ایسے لوگوں سے، نیک لوگوں سے جڑ کے رہنا کہ انسان جہاں حق کے راستے میں تھوڑا شیکی ہونے لگے، پھسلنے لگے، سلپ ہونے لگے دوسروں کی تکلیفوں سے، اذیتوں سے، تو وتواصوا بالصبر، نیک لوگوں کے ساتھ صبر کر سکے، نیک لوگوں کے ساتھ مل کر رہے گا تو ایک دوسرے سے حوصلہ ملتا ہے گا. ورنہ آج کے اس دور میں جہاں سوسائٹی میں اس قدر شیطانیت پھیلی ہوئی ہے گی، اس طرح شیطانی قوتوں کی مخالفتیں موجود ہیں گی، تو انسان آزمائشوں کی مشکل گھاٹیوں سے گزرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر انسان نیک لوگوں کے ساتھ نہ اس راستے پر صبر و استقامت کے ساتھ دامن تھامے ہوئے مضبوطی سے چل رہا ہو. تو ایسے ساتھیوں کو بھی ایک دوسرے کو تلقین و نصیحت کرنا ہوگی. قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا لقمان علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کس طرح سے صبر کی تلقین کی تھی. یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بچے نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. یعنی نماز قائم کرنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو بھی تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرو. واصبر علی ما اصابک، جو تم کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس پر تمہیں صبر بھی کرنا ہے. تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا دوسرے کو، یہ بس ذات خود انسان کے اپنی ذات کے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم نیکی کا حکم نہیں دے رہے ہیں اور برائی سے نہیں روک رہے ہیں تو کل کو ہم خود بھی اس برائی میں ملوث ہو سکتے ہیں. تو ہم اگر خود ان کو دوسرے کو برائی سے روکیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اپنے پاؤں اس برائی کی طرف نہیں جائیں گے، ہم خود اس سے بچ جائیں گے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا. ورنہ سب کے دل ایک سے ہو جائیں گے، ممکن ہے کہ ہم بھی اسی ریلے کے ساتھ بہتے ہوئے چلے جائیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ کا ایک قول ہے کہ اگر لوگ تنہا اس ایک سورۃ العصر پر غور کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائیں گی نجات کے لیے، ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے. تو اس چھوٹی سی آیت میں منیمم پاسنگ مارکس بتائے جا رہے ہیں گے خسارے سے نکلنے کے لیے، کہ انسان اپنی جو سب سے قیمتی شے وقت ہے گا وہ تو ہر ایک کو ہی ملا ہوا ہے گا. آپ ہر نعمت کو کہیں کہ کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ ملی، لیکن وقت کی نعمت جو ہے گی وہ ہر ایک کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے، اور جتنا جس کو وقت ملا ہے گا اس کی تو اتنی ہی پوچھ ہے گی نا. تو تمام انسان جو ہیں وہ خسارے میں ہیں گے، جو سوائے وہ لوگ جو اپنے وقت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں گے؟ ایمان لا رہے ہیں گے اور عمل صالح کر رہے ہیں، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ چاروں کام اپنی زندگی میں اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، تو وہ پاسنگ مارکس لے کر اس خسارے سے باہر آ سکتے ہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے دونوں جہاں کی، اور ایسے خسارے سے دچار ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین.